بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر تم رو کر مانگ رہے ہو مگر اللہ پھر بھی خاموش ہے، اگر تم ٹوٹ چکے ہو اور اللہ تمہاری نہیں سن رہا، اگر زندگی کی سختیاں تمہیں مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل رہی ہے تو رک جاؤ۔ شاید یہ تمہاری آزمائش نہیں، تمہاری تربیت ہو رہی ہے۔ شاید اللہ تمہیں گرا نہیں رہا بلکہ اٹھانے سے پہلے مضبوط بنا رہا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف زندان میں تھے اور ہاتھوں میں زنجیریں تھیں مگر تقدیر میں بادشاہت لکھی جا رہی تھی، اسی طرح کبھی اللہ تمہیں روکتا ہے تاکہ تمہیں وہاں پہنچائے جہاں تم خود بھی نہ سوچ سکو۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، مگر اسی بے بسی کے لمحے میں راستے کھل رہے تھے، اسی طرح جب تم پر ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا اللہ تمہارے لیے نئی راہ بنا رہا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر وہی آگ سلامتی بن گئی، اسی طرح کبھی اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تمہیں دکھا دے کہ حفاظت صرف اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام برسوں تنہا پکارتے رہے اور لوگ مذاق اڑاتے رہے مگر آخرکار نجات انہی کے حصے میں آئی، اسی طرح لوگوں کا انکار تمہاری ناکامی نہیں، اللہ کے نزدیک تمہاری ثابت قدمی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بیماری، جدائی اور تکلیف میں گھرے رہے مگر ان کے صبر کے پیچھے رحمت کا سمندر جمع ہو رہا تھا، اسی طرح تمہاری لمبی آزمائش بھی شاید بڑی عطا کا مقدمہ ہو۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں تھے مگر وہی تاریکی ان کی نجات کی دہلیز بن گئی، اسی طرح کبھی اللہ تمہیں اندھیروں میں لے جاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی روشنی کی حقیقت سمجھا سکے۔ جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بھی امید سے خالی نہ ہوئے حالانکہ ظاہری اسباب خاموش تھے، اسی طرح جب سب دروازے بند لگیں تب بھی اللہ کے فیصلے باقی ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ظاہری قانون سے ہٹ کر ہوئی، اسی طرح اللہ جب چاہے ناممکن کے سینے سے معجزہ نکال دیتا ہے، لہٰذا کبھی مایوس نہ ہونا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے قربان گاہ لے جایا گیا مگر اسی تسلیم کے اندر بقا لکھی تھی، اسی طرح کبھی اللہ تم سے کچھ لیتا نہیں بلکہ تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے قربان گاہ تک لے جاتا ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی میں آنکھیں تو کھو دی مگر امید نہ کھوئی، اسی طرح تم بھی اپنے غم کو اپنی امید پر حاکم مت ہونے دینا، اللہ کھویا ہوا بھی لوٹا سکتا ہے۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنے ہی ماحول میں اجنبی ہو گئے تھے مگر اللہ کے نزدیک تنہا نہیں تھے، اسی طرح اگر تم حق پر ہو تو لوگوں کی کمی تمہاری کمزوری نہیں ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے انکار، سرکشی اور تمسخر دیکھا مگر پھر بھی حق کا دامن نہ چھوڑا، اسی طرح کبھی تمہارا کام صرف ثابت قدم رہنا ہوتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے کمزوری کے مرحلے سے سلطنت کا سفر طے کیا، اسی طرح آج تمہاری چھوٹی حیثیت کل اللہ کے لیے بڑے فیصلے کا آغاز ہو سکتی ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی مگر اصل شان شکر میں تھی، اسی طرح اللہ کبھی تمہیں محرومی سے اور کبھی فراوانی سے آزماتا ہے تاکہ دیکھے تم اس کے کتنے قریب رہتے ہو۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش کے بعد زمین پر بھیجا گیا مگر در توبہ بند نہ ہوا، اسی طرح تمہارا گرنا تمہاری کہانی کا اختتام نہیں، شاید وہ تمہاری اصل واپسی کی ابتدا ہو۔ بظاہر یہ جملے معمولی نظر آنے والے ہیں لیکن ہر جملہ اپنے اندر صدیوں کی حقیقت سمیٹے ہوئے ہیں اور ان پر فکر و تدبر انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اور آخر میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ان جملوں میں سے کس جملے نے سب سے زیادہ آپ کو سکون دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔